أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ 20 آیات سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات تھیں جو بہت اہم تھیں وہ مکمل ہو گئیں۔ ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ منافقین کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ کیا ہم ایمان لے کر آئیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، غور سے سنو، یہی ہیں بے وقوف لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیاطین سے تنہائیوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان ایمان والوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، ان منافقین کے ساتھ اللہ ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ایک لمبی سرکشی کے لیے چھوڑ دیا اور وہ عقل کے اندھے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، اور وہ ایسے ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ وما كانوا مهتدين، اور ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان بے وقوفوں اور ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس آگ نے اس کے آس پاس کے حصے کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، اس کے نور کو لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو گمراہی کے اندر، اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا، وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان جھوٹے منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برسے اور اس پانی کے اندر اندھیرا ہو، گرج ہو اور بجلی ہو۔
یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو وہ گرج سے اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس گرج اور اس کڑک کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وہ آگ روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس کی روشنی کے اندر چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی جو ہے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کے سننے کی طاقت کو اور دیکھنے کی طاقت کو اللہ لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو 20 آیات میں سے جو 13 آیتیں ہیں آخر کی، یہ صرف پکے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں صرف منافقین کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، اور ان کی حالت کا اور ان کی کیفیت کا اور ان کے بول چال کا، کہ وہ کس طرح سے بولتے ہیں، کس طرح سے وہ رویہ کس طرح کا اختیار کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی۔ منافق آپ کو بتایا تھا، منافق کہتے ہیں جو ظاہر میں تو کیا کرے، بتائے کہ میں ایمان والا ہوں، جیسا کہ اس میں آیا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، سرداروں سے ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے منافقین۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بھی کچھ نشانیاں اور نفاق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اچھا، یہاں کہا گیا سب سے شروع میں جو ابھی جو آیتیں پڑھی اس میں سب سے پہلی آیت جو تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا کہ لوگ لے کر آئے، جیسا کہ لوگ لے کر آئے، یہاں لوگوں سے مراد کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ کون مراد ہیں؟ صحابہ اکرام مراد ہیں بالاجماع۔ تمام مفسرین کا، تمام علماء اکرام کا یہ اجماع ہے، یہ اتفاق ہے کہ اس آیت کے اندر صحابہ اکرام کو نمونہ اور معیار اور آئیڈیل بتایا گیا ہے۔ کسی کو بھی جانچنا ہے کہ یہ پکا ایمان والا ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، تو کس لیول پہ آ کر جانچیں گے؟ اس لیول پہ آ کر جانچیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لمبی حدیث ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، اس امت کے اندر، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ان میں کامیاب کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کان علیہ و اصحابی، یا من کان علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ان 73 میں سے کون سا کامیاب ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر ذرا سا دل کے اندر کوئی برائی آ گئی، ذرا سی بھی برائی آ گئی، تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ یہاں سے لے کر نبوت تک کی جو ایک دیوار ہے، ایک چین ہے، اس کے اندر ایک درار آ جائے گی۔ کئی لوگوں نے صحابہ میں سے
خاص طور پر حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا اور بڑا برا بھلا کہا ہے، بڑا برا بھلا کہا ہے۔ اس کا جواب بھی دیا گیا ہے ہمارے علماء اکرام نے۔ تو صحابہ کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے، ایمان سے ہٹانے کے لیے ایمان والوں کو سب سے پہلے کن سے بدظن کیا جاتا ہے؟ صحابہ سے بدظن کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ نبی سے بدظن کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک نبی کا کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے، ہر ایک نبی سے محبت کرتا ہے، چاہے اس کا ایمان کتنے ہی کم درجے کا کیوں نہ ہو، نبی سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے صحابہ سے بدظن کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک معیار بتا دیا گیا، ایک نمونہ بتا دیا گیا کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا تھا۔ حالانکہ پیچھے یہودیوں کا تذکرہ پچھلی اوپر کی آیتوں میں گزرا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ان کا یہ ایمان رکھنا اگر قابل قبول ہوتا تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالی وما ہم بمؤمنین نہیں کہتے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اقرار کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وجہ کیا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ وجہ یہ رہی کہ ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں تھا، ان کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اور لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ اور بنیادی جو لوگ ہوتے ہیں نا ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، ان کا جو سب سے پہلا وار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو قرآن کی آیت بھی صحیح پڑھ کر سنائیں گے، حدیث کا جو متن ہوتا ہے عربی کے اندر وہ بھی صحیح پڑھ کر سنائیں گے، گڑبڑی کریں گے اس کے ترجمے کے اندر، اور ترجمے میں بھی نہیں کریں گے بلکہ گڑبڑی کریں گے اس کی تشریح کے اندر، اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب وہ ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو حضرت ہمیں آپ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس حدیث کا اور اس آیت کا مطلب ان سے سمجھیں گے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سمجھا ہے، یعنی صحابہ سے۔ جو صحابہ نے سمجھا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ ہمیں نہیں سمجھنا۔ حضرت آپ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ شکیل بن حنیف ہو جو اس وقت موجودہ فتنہ چل رہا ہے، قادیانی ہو، یا اور بھی جتنے بڑے بڑے فتنے گزرے ہیں اور آگے آئیں گے، وہ سب یہیں سے نشانہ بنائیں گے، اور اس نے بھی یہیں سے نشانہ بنایا، حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اپنے مطلب کے مطابق بتایا لوگوں کو، اس صحابہ کے مطلب کے مطابق نہیں بتایا۔ اگر صحابہ کے مطلب کے مطابق بتاتے اس کا مطلب، اس حدیث کا، اس آیت کا، تو کوئی گمراہی نہیں ہوتا۔ گمراہیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے مزاج کے اور اپنے مطلب کے مطابق اس کی تفصیل اور تشریح بتاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہا ہو۔ ایک الو، اتنا بڑا بیوقوف، جاہل جٹ، کیا جاہل جٹ، جس نے کبھی نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، ہم نے پکڑا اس کو ایک مسجد میں کروت پہ، اس سے کہا کہ بتاؤ تم جو شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہو کہاں آیا ہے؟ تو اس نے سورہ مریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ اللہ دیکھو مہندی کا لفظ آیا ہے۔ اچھا یہاں مہندی نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ مہدی، اور مہد کہتے ہیں عربی میں گود کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بات کری تھی نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی، آتانی الکتاب قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ مجھے نبی بھی بنایا جائے۔ تو اس نے یہاں یہ تفصیل بتائی آگے، سمجھ رہے ہیں بات؟ پڑھیں گے قرآن کی آیت لیکن تشریح کیسی بتائیں گے؟ اپنی تشریح بتائیں گے، صحابہ کی تشریح نہیں بتائیں گے۔ 1400 سال سے جو ہمارے علماء اکرام اور بزرگان دین جو تشریح بتاتے ہوئے آ رہے ہیں وہ نہیں بتائیں گے، اپنی تشریح بتائیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہیں پر ایک مرتبہ عشاء میں نے بار بار کہتا رہتا تھا کہ بھائی آمین آہستہ کہو،
تو ایک شخص سلام کے فوراً بعد جب میں نے کہا کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے تو اس نے فوراً کہا کہ ارے بخاری شریف کی روایت ہے، زور سے کہا، سب لوگوں نے سنا۔ تو پھر کوئی بخاری شریف یہیں رکھی ہوئی تھی، کوئی صاحب لائے، میں نے کہا بتاؤ بھائی کہاں ہے زور سے آمین کہنے کا لفظ؟ تو ان کی سٹی پٹی گل ہو گئی کہ اللہ صاحب میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو جتنے بھی گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن حدیث کہہ کر جو گمراہ کرتے ہیں، وہ گمراہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو تو لگے گا ارے ہاں یار قرآن کی آیت پڑھی صحیح تو پڑھنا ہے، کیونکہ بھائی کوئی کچھ پڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن ہے کیا ہے یہ، کیونکہ آپ پڑھے ہوئے ہیں قرآن۔ کوئی حدیث پڑھے گا تو آپ سمجھیں گے ہاں حدیث پڑھ رہا ہے عربی میں، لیکن جب اس کا مطلب بتائیں گے تو آپ چونکہ عربی کا ترجمہ تو جانتے نہیں ہیں، آپ سوچیں گے ہاں ہو سکتا ہے بھائی یہ صحیح کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہاں ایک آئیڈیل اور نمونہ بتا دیا گیا کہ ایمان کیسا لانا ہے، جیسے صحابہ لے کر آئے۔ تو انہوں نے صحابہ کو کیا کہا کہ ارے ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا ان کے بارے میں کہ بیوقوف یہ ایمان لانے والے نہیں، بیوقوف تو تم ہو، اور تمہاری بیوقوفی کی انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے تمہاری بیوقوفی کی کہ تم نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب وہ خریداری جو ہے تمہاری، وہ نہ تو دنیا میں تمہیں فائدہ دے گی اور نہ آخرت میں تمہیں فائدہ دے گی، کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں منافقین کی بیان کی ہیں۔ پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جو آگ جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر جب وہ آگ اس کے ارد گرد کو روشن کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو پورے مدینے کے اندر روشنی ہو گئی۔ یہ جو یہودی منافقین تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بہت سارے جو منافق نہیں تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے اور بعض لوگ جو ہے منافق بن گئے۔ تو یہ وہاں اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا، یعنی نبوت نے مدینے کے ارد گرد تک کو روشن کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور لے گئے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ منافقین جو ہے اب دیکھ نہیں سکتے، ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے اندر 3 عیب پیدا ہو گئے۔ پہلا عیب وہ بہرے ہو گئے، دوسرا عیب گونگے ہو گئے، اور تیسرا عیب اندھے ہو گئے۔ اگر اندھے ہی ہوتے تو آواز دے کے کسی کو بلا سکتے تھے اور وہ ہدایت کی باتیں سن سکتے تھے، ایمان لا سکتے تھے، لیکن وہ آواز دینے کے بھی لائق نہیں ہیں، اور سننے کے لائق بھی نہیں ہیں، اور بولنے کے لائق بھی نہیں ہیں، اور دیکھنے کے لائق بھی نہیں۔ تو اب کسی طرح ان کے اندر ہدایت اتر ہی نہیں سکتی۔ فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے دوبارہ اسلام کی طرف۔ یہ پکے والے منافق، پکے والے کافر ہیں۔ یا دوسری مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ آسمان سے بارش برسی اور اس بارش کے اندر اندھیرا تھا، گرج تھی اور بجلی تھی، تو اس بجلی کی گرج سے اور موت کے ڈر سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر کر لیا، یہ سوچ کر جیسے ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے مثال سنی ہوگی، ایک مثال ہے کہ شتر مرغ جو ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ریت کے اندر اپنی منڈی ڈال کے سمجھتا ہے کہ طوفان چلا گیا اور میں بچ گیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال لیا،
ایسے ہی تو کرتے تھے جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے کہ ارے جادوگر ہیں. ایک بڑے ایک شخص مدینے میں آئے، بڑے علمی آدمی تھے وہ، تو وہاں کے جو وہ تھے مشرکین تھے، ان لوگوں نے کہا ارے یہ محمد جو ہے نا جادوگر ہیں، ان کی بات بھی مت سننا، پاس بھی مت جانا ان کے، کہ جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ دن تک تو وہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے گھومتے رہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نماز کی حالت میں تھے. کہا کہ یہ لوگ اتنا ڈرا کے رکھا ہے ان لوگوں نے، ذرا سنوں تو آخر کیا ہے. یہ تو اپنا پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں عبادت کر رہا ہے. وہ کانوں سے روئی نکالی، وہ قرآن کی جو آواز ان کے کانوں کے ذریعے سے دل میں اتری تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کافروں کا احاطہ کر کے رہیں گے. ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے کانوں میں انگلی ٹھوس لی ہے تو اب یہ بچ گئے، چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، ابھی تو بچ گئے، آخرت میں نہیں بچو گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ وہ گرج ایسی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو اچک لے. ایسی حالت ہے کلما اضاء لہم، کہ جب وہ روشنی کر دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اس کی روشنی بند ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، اوپر ایک بات یہ بتا دوں آپ کو خاص طور پر، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جو مثال دی ہے پہلی والی اس میں کیا لفظ استعمال کیا؟ نارن. نار کہتے ہیں آگ کو. آگ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، روشنی، گرمی اور جلانے کی قوت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اس کی روشنی سے اس کے آس پاس کا حصہ روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا. وہاں تو ذکر ہے نار کا اور یہاں کہہ رہا ہے نور لے گیا. مطلب یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی جو نورانیت تھی، جو روشنی تھی آگ کی، وہ تو لے گیا، لیکن جو 2 چیزیں آگ کی باقی ہیں، جو 2 صفتیں جلانا اور گرمی، وہ چھوڑ دیا کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر، قبر کے اندر اس کی تپش کو بھی محسوس کریں گے اور اس آگ کے اندر جلیں گے بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کے دیکھنے کی اور ان کے سننے کی طاقت کو لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. یہ 20 آیات کی بحث پوری ہو گئی. اب انشاءاللہ آگے جو باتیں ہیں، سورہ بقرہ جو ہے بہت اہم، بہت قیمتی صورت ہے، بہت اہم. اس کے اندر زندگی کو گزارنے کے، میاں بیوی کے، ہر چیز کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر. اس لیے تو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے 12 سال میں 12 سال تقریباً بتایا تھا کہ اس صورت کو یاد کیا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال میں اس صورت کو یاد کیا ہے. ایک مسئلہ کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، ساری چیزیں، ایک چیز کو یاد کیا. ایسی قیمتی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی آئندہ ہفتے تفسیر نہیں ہوگی، میں 3 دن کے سفر میں جا رہا ہوں.